بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا 6واں سال ہے، اور قریش جو ہیں وہ 2 دفعہ حضرت ابو طالب کے پاس جا کر منت سماجت اور مختلف طریقے اختیار کر کے نا امید ہو چکے ہیں، اور اب وہ پورا زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا آپ کی دعوت کو بزور روکا جائے یا پھر آپ کا خاتمہ نعوذ باللہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی شروع کر دی، اور قریش کے جو سرکش دماغ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کی تجویز لے کر مختلف طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے۔ میں 1-2 واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو نبوت کے 6 سال میں ہوئے۔ ویسے تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کا جینا مشکل ہو گیا تھا اس وادی کے اندر، مکہ کے اندر۔ بہت سارے صحابہ کرام مرد و عورت تو چھوڑ کے وہاں سے حبشہ جا چکے تھے، جو رہ گئے تھے ان کے لیے بھی طرح طرح کی مصیبتیں، ان کے کاروبار کو روکنا، ان کے راستے روکنا، ان کی عبادت کو روکنا، ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، مار پیٹ کرنا، گھسیٹنا، کوئی ایسی سزا کا طریقہ نہیں تھا جو آپ کو اور آپ کے جان نثار صحابہ کو نہ دی گئی ہوں۔ ایک دفعہ آپ کے چچا ابو لہب کا بیٹا عتیبہ جو تھا وہ آپ کے پاس آیا اور بولا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے 27ویں سپارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ستارے کی ڈوبنے کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ آپ نہ بہکے ہیں نہ آپ گمراہ ہوئے ہیں، اور آپ کے جو جبرائیل علیہ السلام اور آپ کی ملاقات اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ آپ پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، اور اس نے آپ کا کرتا پھاڑ دیا نعوذ باللہ، اور آپ کے منہ کے اوپر تھوکا، لیکن تھوک آپ کے منہ کے اوپر نہ گری۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیبہ کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ جو تھا وہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے سفر شام کے لیے روانہ ہوا، اور شام کے ہی ایک علاقے، ایک مقام ہے زرقہ اس کا نام ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ تو رات کو جب رات کا ٹائم ہوا تو شیر نے اس قافلے کا چکر لگایا، تو عتیبہ جو تھا وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ شیر کھا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی تھی نا ان کی قبول ہو جاتی ہے، اس کو بھی یقین تھا۔ تو سب نے اس کو تسلی دی اور اسے کہا کہ تم جانوروں اور سارے لوگوں کے درمیان میں لیٹو۔ وہ سارے لوگ جو تھے وہ اس کے ارد گرد لیٹ گئے، اور وہ جانوروں کے درمیان میں لیٹ گیا۔ لیکن رات کو شیر آیا، سب کو پھلانگتے ہوئے اس کی کھوپڑی کو اس کے تن سے جدا کر دیا اور اس کو مار دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ پہلی ایک بد دعا تھی، جو کہ جس ایک آدمی کا خاتمہ ہوا جو کہ ظالم ماں باپ کا ظالم بیٹا تھا، کہ جس نے اسلام لانے والوں کے لیے بہت بڑے مسائل اور بہت بڑی پریشانیاں کھڑی کر رکھی تھیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ اور ایک اور دفعہ ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل نے کہا سارے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی، ہمارے عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتے، اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔
اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا نہیں واللہ، ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم، ابو جہل کو ابو الحکم کے نام سے پہلے پکارتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق جو تاریخ دان ہے وہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بنی، اور یہ واقعہ تقریباً کوئی ماہ ذوالحجہ میں پیش آیا۔ اس میں اس طرح ہے کہ ابو جہل ایک دفعہ کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان اپنے پاس لیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور بھائی بھی تھے، کیونکہ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جوں ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دوں گا۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے اسرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک اور آخری واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔
حضرت اسما روایت میں مزید تفصیل بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں، وہ یہ کہتے ہوئے گئے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر پر پل پڑے، وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوتے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا، اتنا زیادہ زد و کوبر کیا تھا اور سزا دی تھی مشرکین عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور پھر ان کی جان بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جس راستے پر چل کر آپ نے یہ تکالیف برداشت کریں، ہمیں بھی اسی راستے کا راہی بنائے اور ہمیں بھی ویسے ہی ثابت قدمی دے جیسے اپنے پیارے نبی اور ان کے جان نثار صحابہ کو دی۔ جزاک اللہ۔